قرآن مجید کا سورہ نمبر 47 سورہ محمد۔ سورہ محمد کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 47 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 95 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور اس سورے کی دوسری آیت میں چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اسے سورہ محمد کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت کو اپنا مقام پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے، جس کا بہترین نمونہ میدان کربلا میں شب عاشور دیکھنے میں آیا، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنت میں ان کے مقامات دکھائے۔ آیت نمبر 24 میں قرآن مجید میں تدبر کرنے کی دعوت ہے، جیسا کہ دوسرے بعض مقامات پر قرآن مجید میں تفکر کی دعوت ہے۔ تدبر اور تفکر میں فرق یہ ہے کہ تدبر عمل کے نتیجے پر غور کرنے، جبکہ تفکر اسباب پر غور کرنے کا نام ہے۔ روایات کے مطابق آیت نمبر 27 منافقین کی قبر میں پہلی رات کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ منافق جب سامنے آتا ہے تو نفاق لے کر آتا ہے اور واپس جاتے ہوئے سازشوں کا ارادہ لے کر جاتا ہے، لہذا قبر میں جب پہلی رات وہ پیش ہوگا تو فرشتے اس کے منہ اور پیٹھ دونوں کو مسلسل عذاب کا نشانہ بنائیں گے۔ آیت نمبر 36 میں دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سورے کی تلاوت کرنے والا جو ہی قبر سے نکلے گا، کسی چیز کے دیکھنے سے پہلے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور وہ برحق ہے، اس پر ایمان لائے تو خدا نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اپنے پروردگار کا سچا دین اختیار کیا، یوں خدا لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ تو جب تم کافروں سے بھیڑو تو ان کی گردنیں مارو،
یہاں تک کہ جب تم انہیں زخموں سے چور کر ڈالو تو ان کی مشکیں کس لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا معاوضہ لے کر رہا کرنا، یہاں تک کہ دشمن لڑائی کے ہتھیار رکھ دیں، یہ یاد رکھو۔ اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے بدلہ لے لیتا، مگر اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے ان کی کارگزاریوں کو خدا ہرگز اکارت نہ کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، انہیں ان قریب منزل مقصود تک پہنچائے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس بہشت میں داخل کرے گا جس کا انہیں پہلے سے شناسا کر رکھا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے ایماندارو، اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو ڈگمگاہٹ ہے اور خدا ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کی کارستانیوں کو اکارت کر دیا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا خراب ہوا کہ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح ان کافروں کو بھی سزا ملے گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ ایمانداروں کا خدا سرپرست ہے اور کافروں کا ہرگز کوئی سرپرست نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، خدا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ضرور بہشت کے ان باغوں میں جا پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں چین کرتے ہیں اور اس طرح بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں، اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور جس بستی سے تم کو لوگوں نے نکال دیا اس سے زور میں کہیں بڑھ چڑھ کے بہت سی بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تو ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوا۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کی بدکاریاں اسے بھلی کر دکھائی گئی ہوں اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ جس بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرا بو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تک نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ بھلا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب سن سنا کر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم قرآن دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کیوں بھائی ابھی اس شخص نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے کفر کی علامت مقرر کر دی ہے اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو خدا قرآن کے ذریعے سے مزید ہدایت کرتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر ایک بارگی آ جائے؟ تو اس کی نشانیاں آ ہی چکی ہیں، تو جس وقت قیامت ان کے سر پر آ پہنچے گی پھر انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ تو سمجھ لو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم سے اپنے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور خدا تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم۔ اور مومنین کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا، لیکن جب کوئی صاف صریح معنوں کا سورہ نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی چھائی ہو کہ اس کی آنکھیں پتھرا جائیں، تو ان پر وائے ہو۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ان کے لیے اچھا کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات ہے، پھر جب لڑائی ٹھن جائے تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ منافقو، کیا تم سے کچھ دور ہے کہ اگر تم حاکم بنو تو روئے زمین میں فساد پھیلانے اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے لگو؟
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور گویا خود اس نے ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم بے شک جو لوگ راہ ہدایت صاف صاف معلوم ہونے کے بعد بھی الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر گئے، شیطان نے انہیں بتیں دے کر ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی تمناؤں کی رسیاں دراز کر دی ہیں۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری ہی بات مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم تو جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، ان کے چہروں پر ان کی پشت پر مارتے جائیں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ اس سبب سے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہوتا ہے اس کی تو یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اور جس میں خدا کی خوشی ہے اس سے بیزار ہیں، تو خدا نے ان کی کارستانیوں کو اکارت کر دیا۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا دل کے کینوں کو کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہیں ان لوگوں کو دکھا دیتے تو تم ان کی پیشانی ہی سے ان کو پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے ضرور پہچان لوگے، اور خدا تو تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لوگ جہاد کرنے والے اور تکلیف جھیلنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ بے شک جن لوگوں پر دین کی سیدھی راہ صاف ظاہر ہو گئی اس کے بعد انکار کر بیٹھے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو وہ خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایماندارو، خدا کا حکم مانو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی دعوت نہ دو، تم غالب ہو ہی اور خدا تو تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہ کرے گا۔ انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم خدا پر ایمان رکھو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارے اجر عنایت فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں طلب کرے گا۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ اور اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تم سے چمٹ کے مانگے بھی تو تم ضرور بخل کرنے لگو، اور خدا تو تمہارے کینے کو ضرور ظاہر کر کے رہے گا۔ ہا انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ دیکھو تم لوگ وہی تو ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو بعض تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ جو بخل کرتا ہے تو خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور خدا تو بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو، اور اگر تم خدا کے حکم سے منہ پھیرو گے تو خدا تمہارے سوا دوسروں کو بدل دے گا اور وہ تمہارے ایسے بخیل نہ ہوں گے۔